نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں اور آیت نمبر 188 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کی آیت کا پچھلی آیت سے بہت زیادہ تعلق ہے، اس لیے ہم ذرا سا پیچھے کا دیکھ لیتے کہ پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکامات دیے وہ روزے کے احکامات تھے، اور روزے میں جو بھی روزے کی پابندیاں ہیں وہ بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں بیان کیا، یہ احکامات کیوں بیان کیے، تاکہ تم لوگ جو ہیں ان میں تقوی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ روزے کے احکامات دیے کہ ایک مہینے تک مسلمان جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، شوہر اور بیوی کا کوئی تعلق جنسی تعلق سے بچتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، کھانا پینا حلال کام ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اجازت دی، حلال ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا تعلق بھی حلال ہے، مگر کہ روزوں کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہ صرف کچھ حلال چیز، کچھ ساری حرام چیزوں سے تو تنبیہ کر دی کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ حلال چیزوں سے بھی روک دیا۔ اور یہ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی بندوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے یہ حکم، یہ حکم اس لیے ہے کہ جب بندہ اپنی جائز خواہشات پر بھی صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنی جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دے گا اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندی کا خیال رکھے گا۔ اور جبکہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو کوئی نہیں دیکھتا، اگر انسان چھپ کر کھا لے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، انسانوں کو نہیں پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ تو خیر ہر چیز جانتے ہیں، لیکن انسان سارا دن اس کے باوجود جو ہے وہ جو لوگ تقوی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو وہ پھر سارا دن جو ہے وہ روزے کی پابندیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے طریقے سے روزہ پورا کرے، جھوٹ بھی نہ بولے، کوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے۔ تو پھر جب ایک مہینہ انسان یہ عمل کرتا ہے، پھر روزے میں جو رمضان کی راتوں کی فضیلت کی وجہ سے قیام اللیل کرتا ہے، پھر اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے نفس پر بہت بھاری ہوتی ہیں، انسان کے لیے آسان نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان کیوں کرتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے تو ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جب انسان اس طرح فوکس ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پورا مہینہ، اور پورا مہینہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، اور بعض اوقات ظاہری باتیں روزہ رکھنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ہر انسان جو 3 وقت کھانے کا عادی ہو اس کے لیے یہ کام مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ آسانی سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، تو پھر اس کی روح جو ہے وہ تازہ دم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں انسان کی روح، جسم کی غذا تو یہ ہے کہ انسان کو کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے، انسان کا نفس جو ہے کس چیز سے موٹا ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی خواہشات ہے دل میں ابھرتی ہے وہ خواہشات پوری کرے، بس میری ہر خواہش پوری ہو جائے، تو اس سے انسان کا نفس جو ہے وہ موٹا ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس طرح سے اپنے آپ پر پابندیاں رکھتا ہے تو اس کا جو نفس جو ہے وہ، اس کی روح جو ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتی ہوتی ہے، روح کی غذا اللہ نے اپنی محبت اور اپنی قربت رکھی ہے۔ اللہ کے کلام جو ہے وہ انسان کی روح کو تازہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط کنیکشن انسان کی روح کو تازہ کرتا ہے، تو گویا انسان کی جو روح ہے وہ اس کے انسان کی جو جسمانی کمزوریوں پر، اس کے نفس کی خواہشات پر حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ بہترین وقت ہوتا ہے، اور اسی سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خیال، اللہ کی طرف کہ اللہ کی موجودگی کا احساس اس کے دل میں بہت مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہوں کا
گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، تازہ ہوگا، اتنا زیادہ ہمارے لیے اللہ کی فرما برداری کے کام کرنا آسان ہوگا اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ تو پھر جب یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم دے دیا جس میں انسان کو اپنے نفس پر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ انسان اللہ کے جو بھی مال، دیکھیں انسان کے لیے بہت زیادہ، ہر انسان کو مال پسند ہوتا ہے، کیونکہ مال جو ہے دنیا میں انسان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ضروریات کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب سب سے بڑا جو امتحان ہے انسان کا تقویٰ کا، وہ یہ ہے کہ وہ مال کے معاملے میں اللہ سے ڈر ڈر کے معاملہ کرے، جو حلال طریقوں سے مال کو کمائے اور حلال طریقوں سے اور حلال جگہوں پر جائز معاملات میں مال کو خرچ کرے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم ساتھ ہی ساتھ اس آیت 188 میں یہ ہمارا امتحان ہم کو دے دیا کہ اب تم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، اب تمہارا نفس جو ہے وہ کمزور ہے، تمہاری روح زیادہ تازہ دم ہے، تو تم اپنی ایک اور تربیت کرو، اور وہ مال کے معاملے میں تربیت کا طریقہ سکھایا۔ اب اگلی آیت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں مزید۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بتائی جو کہ ہمیں ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، کیا میرے اندر تقویٰ آیا ہے یا نہیں، میرے اندر تقویٰ ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں ہمیں کچھ اصلاح فرمائی، کیونکہ مالی معاملات میں انسان اپنا فائدہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات بہت آسان ہوتا ہے اپنا فائدہ دیکھنا، انلیس انسان صرف اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے تو انسان بچتا ہے، ورنہ بعض اوقات مالی طور پر غلط طریقے سے مال کمانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال۔ اب اموالکم سے مطلب ہوتا ہے تمہارے مال، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں تمہارے مال سے مطلب کیا ہے یہاں پر؟ دوسرے مسلمانوں کے مال۔ تو دوسرے مسلمانوں کے مال اللہ نے کیوں اموالکم کہا، تمہارے مال، اپنے مال کہا؟ کیونکہ مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کے جان، مال، عزت اور اس کا دین، اس کی عقل کو کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں کا مال مت کھاؤ، بلکہ کیا فرمایا؟ اپنے مالوں کو مت کھاؤ، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ اب باطل طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیے باطل کا لفظ قرآن میں 4 معنوں میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باطل سے ہر وہ چیز جو کہ صحیح طریقے سے نہیں استعمال کی گئی، حلال طریقے سے نہیں ہوئی، تو وہ باطل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہماری عقل اور فطرت ہمیں بتاتی ہے یا شریعت بتاتی ہے کہ یہ چیز باطل ہے، یعنی حق کے خلاف۔ حق جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اور باطل کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں؟ ایسی چیز جس کو ہماری عقل ہمیں بتائے کہ یہ غلط طریقہ ہے، ہماری فطرت میں ہمیں آواز آئے، ہمارا ضمیر ہمیں بلائے کہ نہیں نہیں یہ چیز غلط ہے، تم مت کرو یہ، یا شریعت ہمیں بتائے کہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ باطل چیزیں ہیں۔ اور دوسرا باطل یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خراب کر دینا، برباد کر دینا، تخریبی کام ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں خرابی لاتے ہیں، جس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، وہ بھی باطل کہلاتا ہے قرآن کے اس سے۔ تو باطل کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بھی چیز عدل، انصاف، شریعت، معروف، جو ہمارا معروف طریقہ ہے وہ اور سچائی کے خلاف ہو، وہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا باطل طریقہ، کسی کا جھوٹ بول کے کسی کا مال لے لیا،
یعنی خرید و فروخت میں کسی کو زیادہ پتہ نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمت لے لی جھوٹ بول کر، یا کوئی چیز بیچنے میں جھوٹ بول کے زیادہ قیمت میں بیچ دی یا خرید لی، یا خیانت، کسی کے مال میں خیانت کرنا، غصب کر دینا، کسی کی چیز کو غصب کر لینا، رشوت دے کر کوئی اپنے حق میں کسی کا مال لے لینا، سود کھانا، سٹا کرنا، جوا، چوری، جو ساری چیزیں شریعت نے ناجائز کی ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس کے معاملات میں کوئی بھی باطل طریقے سے تم دوسروں کا حق مت مارو، دوسروں کا مال مت اپنا لو، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کرو؟ اور تدلو بہا، تم نہ پہنچاؤ۔ تدلو جو ہے دال لام وا، یہ ڈول کو کہتے ہیں۔ ڈول آپ کو پتہ ہے نا کیا چیز ہوتی ہے؟ کنویں سے جس سے پانی نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا سبب مت اختیار کرو، یعنی رشوت، اصل میں رشوت مقصد ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ رشوت دیتے ہو، اور الا طرف الحکام، حاکموں کو، کسی عہدیدار کو، کسی کو تم رشوت دیتے ہو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا لو، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، کسی دوسرے لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ تم اپنے لیے کرا لو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم کو پتہ ہو۔ تو یہاں پر کیا بتایا اللہ نے؟ ایک مثال دی۔ پہلے تو فرمایا کہ تم کوئی بھی باطل طریقہ مت اختیار کرو جس سے تم دوسروں کے مالوں کو اپنا بنا لو، دوسروں کے چیز کو غصب کر لو۔ پھر آگے اس کی ایک مثال بھی دی کہ تم اگر مثال کے طور پر انسان کسی عہدیدار کو رشوت دیتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، کسی حاکم کو، قاضی کو، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں غلط ہوں، کسی اور کی چیز ہے مگر وہ اپنے طرف کرا لیتا ہے، تو یہ ایک مثال بتائی اللہ نے۔ ویسے تو دیکھیں لوگوں کا جو مال حرام طریقے سے کھانے کی بہت سی شکلیں ہیں، جیسے کسی کا مال غصب کر لینا، چوری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، سود کھانا، جوا کھیل کے مال کمانا، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا، ایسے کام کی اجرت لینا جسے ہم نے ٹھیک سے کیا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جاب پر جاتا ہے اور اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اپنا ٹائم وہ اپنے ذاتی کام میں کر لیتا ہے اور اپنے پیسے پورے لیتا ہے اپنے وقت کا، یا پھر کسی کو ہائر کرتا ہے اور اس سے کام لے کر جب پیسے دینے کا وقت آتا ہے تو اسے پورے پیسے نہیں دیتا، یا پھر کسی نے ہم کو زکوٰۃ کا مال کسی کو دیا، صدقے کا مال دیا، کسی نے اللہ کے نام پر کوئی چیز وقف کر کے دیا یا وصیت کوئی کر کے گیا، اب جس کو دیا اس نے مال کو اپنے حق میں استعمال کر لیا اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں استعمال کیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عقل حرام ہے، یہ باطل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا تقوی ہی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ بہت آسانی سے انسان اپنے لیے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر جس طرح روزے میں اللہ کے ڈر سے دیکھیں کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا تو ہم نہیں کھاتے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے نا، تو ہم سارا دن بھوکا رہتے ہیں چاہے کھانا ہمارے سامنے ہو۔ تو اسی طرح جو مال آسانی سے آ رہا ہے ہمارے پاس لیکن وہ اگر ہمارا نہیں ہے، جائز طریقے سے ہمارے پاس نہیں آ رہا، تو پھر انسان کو صرف اللہ کا ڈر اور تقوی ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے احکامات کے ساتھ اس آیت کو جوڑا گیا کہ اگر تم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، تمہاری ٹریننگ کی، تمہارے اندر تقوی آیا، تو تم اب اپنے معاملات کو بھی رمضان کے بعد بھی اپنے معاملات کو درست رکھو۔ تو یہاں پر یہ اس آیت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں عن الاہلہ، ان سے، اہلہ چاند کے بارے میں، یعنی کہ چاند کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس کا شان نزول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ چاند کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، تو کبھی بالکل دھاگے کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں معاذ بن جبل اور صعلبہ بن غنم رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی آیت کہ ان دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا راز ہے کہ چاند دھاگے کی مانند باریک طلوع ہوتا ہے
پھر بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے یہاں تک کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر باقی نہیں رہتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ حدیث ہے اس کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ چاند کے ذریعے لوگ اپنی ضروریات زندگی کے اوقات مقرر کرتے ہیں، جیسے کہ قرض کی ادائیگی۔ دیکھیں پہلے، اب تو ہمارے پاس کیلنڈر ہوتے ہیں، ہم چاند سورج کو نہیں دیکھتے، لیکن پہلے زمانے میں کوئی کسی سے قرض لیتا تھا تو بھی وہ چاند کے دن سے گنتا تھا، چاند کے نکلنے سے، چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اپنے دن گنتا تھا۔ روزے کے لیے بھی چاند سے، ابھی بھی خیر صحیح طریقہ یہی ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ شروع کرو، اور چاند دیکھو تو روزہ ختم کر کے افطار، عید کا چاند نکلے تو پھر رمضان ختم ہوتا ہے، افطار کا وقت بھی۔ اور پھر حج میں بھی اسی طرح اندازہ لگایا جاتا تھا، عورت کی ماہواری میں بھی اسی طرح دن گنے جاتے تھے، عورت کی عدت کے لیے بھی، اور بہت سی شرطوں کے لیے مدت ہوتی تھی۔ یہ سارے جو تھے وہ مواقیت جو ہے وہ چاند سے کیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل کہہ دیجئے ہے یا وہ مواقیت، یہ اوقات مقرر کرنا ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے دن کی گنتی کر بتاتا ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ۔ اچھا یہ تو یہاں پر اس کا حکم تو پورا، اس بات کا حکم پورا ہو گیا کہ چاند کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثنا، لائٹ نہیں تھی آپ لوگوں کے پاس، شاید دیر ہوئی آپ کو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے بر۔ البر، بر کیا ہوتی ہے؟ اس کا لفظی معنی تو ہے وسعت اور کشادگی، ٹھیک ہے، لیکن نیکی کے کام جس سے انسان کے دل میں کشادگی ہو، وسعت پیدا کرے۔ گناہ سے دل میں تنگی آتی ہے، اور نیکی سے انسان کے دل میں وسعت آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہم اچھا کام کرتے ہیں، کسی کو صدقہ دیتے ہیں، تو کتنا دل اندر سے مطمئن سا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھی سی نماز پڑھتے ہیں تو کتنا ہمارے دل میں ایک اچھی فیلنگ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام جو نیکی، جس سے دل میں وسعت اور اچھی خوشی آتی ہے، وسعت آتی ہے انسان کے اندر، وہ بر ہوتا ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نیکی یہ نہیں ہے بِأَن، کہ تم آؤ، البیوتا، اپنے گھروں میں، من ظہورہا، اس کے پیچھے سے۔ ظہر کہتے ہیں ظہر کہتے ہیں بیک کو، انسان کی اپنی کمر کو بھی ظہر کہتے ہیں، اور گھر کا پچھلا حصے سے، پچھلے دروازے سے تم اگر گھر میں گھستے ہو تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ولیکن، لیکن، البر، نیکی کیا ہے؟ من، جو اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں، اس کا شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ عرب جو تھے حج کا احرام باندھ لیتے تھے کہ اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اب گھر سے نکلتے لیکن پھر اچانک کچھ یاد آتا کہ یہ کام تو ہم نے کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا، یا یہ چیز گھر میں بھول گئے، تو اب دوبارہ گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے، گھر کے پچھلے دروازے سے آتے تھے۔ اور یہ ایک رسم سی تھی، ہم اچھے کام کے لیے نکلے ہیں تو اب ہم واپس اس دروازے سے نہیں جائیں گے گھر میں، یہ ایک پرانی رسم تھی۔ دیکھیں ہمارے اندر بھی بہت سی رسمیں ایسی ہیں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم صرف ہندوؤں کے ساتھ رہ کر بہت سی ایسی توہمات ہمارے دل میں بھی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ایک بات تھی جو پہلے ایسی طرح سے صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اسی طرح ہوتا ہے، ایک رسم تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حج پر پہلے بھی جایا جاتا تھا، اسلام سے پہلے بھی حج پر لوگ جاتے تھے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ اور جو عرب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا فالوور سمجھتے تھے، اور وہ حج بھی کرتے تھے، لیکن ان کا حج جو تھا وہ شرک پر ہوتا تھا۔ بیت اللہ میں بھی بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ ننگا بھی اس پر طواف کرتے تھے، اور جیسے بالکل بہت ساری چیزیں ایسی مشرکانہ تھیں، مگر وہ اپنے خیال میں وہ نیکی کے کام کرتے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہیں۔ تو حج کا طریقہ، حج کا جو رسم تھی وہ باقی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے تک،
مگر اس کا طریقہ سارا شرک مشرکانہ ہو گیا تھا، غلط ملت ہو گیا تھا، کیونکہ لوگوں سے بہت سی باتیں آ گئی تھی۔ اور اسی طرح ہمارے انڈیا پاکستان میں اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہے جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، بہت سی رسم و رواج، بہت سی باتیں جو انسان بہت اس سے کرتا ہے، لیکن وہ اصل میں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہوتی، وہ بس ایسے ہی سنتے سناتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر آ گئی ہوتی ہیں۔ تو انسان اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور ایسی تمام رسومات کو چھوڑ دیں، بیکاز اصل نیکی تو وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیا وہ نیکی ہے، اور اسی پر ہمیں اجر ملنا ہے۔ اگر ہم نیکی سمجھ کر ایک انسان ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا سارا دن دھوپ میں کہ میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کے لیے، تو ایسی عبادت تو اللہ نے ہم سے نہیں چاہی۔ تو اسی طرح کوئی بھی غلط رسم ہم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں بڑا اجر و ثواب ملے گا بیکاز ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نیکی کے لیے اصل قانون کیا ہے کہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کام پر کہا ہے کہ اس کام کو کرو، اس سے تم کو اجر و ثواب ملے گا، تو وہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ مگر غلط سلط رسمیں کرنے سے پہلے انسان کو دیکھنا ضروری ہے، صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ پتہ چلا ہم تو اچھے کر کے بہت سے کام کرتے رہے مگر اصل میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور وہ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ لو ہم نے تو اپنا ٹائم اور پیسہ ضائع کر دیا۔ تو انسان کو اس وجہ سے صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی، اور دوسرا یہاں پر یہ بھی مطلب ہے کہ دیکھیں ایک محاورہ تھا عربوں میں کہ سیدھے راستے سے گھر میں داخل ہونا، تو اس سے یہ مطلب لیا جاتا تھا کہ انسان کے معاملات سارے فیئر معاملات ہیں۔ کوئی انسان اگر وہ فیئر معاملات کرتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا کہ میں سیدھے راستے سے گھر میں آتا ہوں۔ تو اگر اس طرح سے بھی ہم دیکھیں، اس مطلب کو سمجھے، تو پھر کیا ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصلاح فرمایا کہ ایک چھوٹی سی بات تھی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نہ چاہتے اس کو اگنور کرتے کہ چلو کوئی نہیں، اب یہ الٹے دروازے سے واپس آتے ہیں، اس لیے کہ کتنے لوگ کوئی چیز بھول جاتے ہوں گے پھر گھر میں داخل ہوتے ہوں گے کچھ لینے کے لیے، بہت معمولی سی بات لگتی ہے نا کہ انسان گھر سے نکلا پھر کوئی چیز بھول گیا پھر آیا تو اب پیچھے سے دروازے سے گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی اصلاح فرمائی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا براڈ معنی کیا لینا ہے کہ پہلی بات نیکی جو ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول فرما دے کہ نیکی ہے۔ دوسری بات انسان کو اپنے معاملات فیئر رکھنے، سیدھے رکھنے، انسان الٹے دروازے سے نہ جائے، ٹھیک ہے، سیدھے دروازے سے، یعنی کہ اپنے صحیح اصولوں پر اپنی زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو تم اپنے ان کے دروازوں سے ہی آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، مگر اصل کام کیا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے اگر، تو یہ صحیح نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ سب نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، کیونکہ انسان فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کہ جیسے مثال کے طور پر جب کسان سارا سال اپنی فصل کو اگاتا ہے، محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، فصل کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ فصل کاٹتا ہے، اس کی فصل پوری پکی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت وہ فلاح اس کو حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی کامیابی جو بہت محنت اور احتیاط کے بعد ملی۔ تو یہ جنت کا معنی بھی، جب جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی فلاح پائیں گے، کیوں؟ اور جنت آسانی سے نہیں ملے گی، اللہ کے تقوی سے اور بہت محنت کر کے ملے گی۔ تو جنت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو جنت میں گیا وہ فلاح پا گیا۔ فلاح یعنی کہ اس نے ساری زندگی محنت کی اور اب وہ اس کی محنت کام لائی اور اس کو جنت ملی، اور اس تقوی کے ساتھ اس نے محنت کی، اللہ کے ڈر کے ساتھ حلال حرام اور ہر اچھے برے کا خیال کرتا رہا تو اب جنت ملی اسے۔ وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلون، جو جنگ کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی،
لا یحبون نہیں پسند فرماتا المعتدین، معتد کہتے ہیں زیادتی کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں، ہم سوچتے کہ مال کے بعد فوراً سے یہاں پر کیوں قتل کی آ گئی، جنگ کی آیت کیوں آ گئی؟ تو دیکھیں یہاں پر ایک علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بشارت ہے اس آیت میں، کیونکہ یہ آیت جو تھی وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں ابھی مسلمان مدینہ کی اڑلی زندگی تھی، ابھی مسلمانوں نے مکہ فتح نہیں کیا تھا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ تم حج کے لیے جاؤ گے، تو ایک بشارت ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں تم حج کے لیے جاؤ گے، کیونکہ قریش جو تھے وہ مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان جا کے حج کر سکتے تھے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اور ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو ایک طرح سے یہ خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے، کہ اشارہ تھا کہ تم مکہ فتح کرو گے اور تم حج کے لیے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ اب مکہ فتح کرنے کی اس میں بشارت ہے، تو پھر اگلی آیت کیا ہے کہ تم جہاد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ مکہ تو تم فتح کرو گے اور حج بھی کرو گے، لیکن تمہیں اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تمہیں اب جہاد کرنا ہے، ان مشرکین سے لڑنا ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ یہ مکہ کے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مدینہ میں گزارے تھے، 13 سال مکہ میں گزارے تھے، اور ان کو دعوت دین دی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت سی زیادتیاں کی تھی۔ پھر آخر کار ان کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا تھا، اور مدینہ جانے کے بعد بھی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلیں اور مصیبتیں اٹھاتے تھے، اور مسلمانوں کو کسی طرح مدینہ سے بھی ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اب یہ ساری سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے اب پہلی بار اب اجازت دی کہ جاؤ اب تم جہاد کر سکتے ہو۔ پہلے مکی زندگی میں مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی، جہاد جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیوں کہ مٹھی بھر مسلمان تھے اور کافروں کی بہت بڑی تعداد تھی، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال و اسلحہ تھا، اور مسلمان اس وقت جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تو اب اس وقت صرف مسلمانوں کو کیا حکم تھا کہ صبر کرو، ان کے ظلم پر صبر کرو اور اللہ کی طرف لگے رہو۔ اب مدینہ میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم مکہ فتح کرو گے اور تم حج بھی کرو گے، لیکن اب تم کو جہاد بھی کرنا پڑے گا اور تمہیں ان مشرکین سے لڑنا پڑے گا۔ تو بیسیکلی یہاں پر مشرکین جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دشمن تھے، ان سے لڑنے کی اجازت کا حکم دیا گیا ہے کہ اب تم کو ان سے جنگ کرنی پڑے گی، مگر وَلَا تَعْتَدُوا، مگر تم زیادتی پھر بھی مت کرنا۔ دیکھو اللہ ہمارا دین کتنا اچھا ہے کہ ہمیں یعنی اپنے دشمن سے بھی لڑنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو لڑنا تو ہے مگر زیادتی نہیں کرنی۔ اب زیادتی کیا ہے؟ دیکھیں لڑنے میں اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ عورتوں کو مارا جائے جنگ میں، بوڑھوں کو مارا جائے، پاگل کسی بچے کو، کسی عبادت گھر کو، یا جن لوگوں سے پہلے سے صلح کا معاہدہ ہوتا ہے ان کو مارنا، یا کسی کو مار کر اس کے ہاتھ پہ ناک اور آنکھ اور کان وغیرہ کاٹنا، یا کسی جگہ پر حملہ کر کے ان کے حیوانات کو مار دینا، یعنی کہ گائے بکری بھیڑ ان چیزوں کو مار دینا، درختوں کو کاٹ دینا کسی جگہ جا کے، اسلام کا میسج دینے سے پہلے کسی کو اچانک سے کسی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ زیادتی کی، جس سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا حکم دیا وہاں ساتھ ساتھ زیادتی کرنے سے منع بھی فرما دیا، اور فرما دیا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کو۔ پھر اگلی آیت جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت غیر مسلم، بہت زیادہ مسلمانوں کے دشمن اس کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ کافروں کو جہاں چاہو پکڑو اور مارو، مگر یہ کانٹیکس کے خلاف ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل فرمائی گئی کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ زیادتیاں برداشت کرنی پڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اب 20 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کو اب جو مشرکین مکہ تھے ان کے خلاف اب صحیح قدم اٹھانے کے لیے کہ اب ان کو ختم کرو، اب ان کی مہلت ختم ہو گئی، اب اللہ کا دین
جو ہے وہ مکہ میں اب اللہ کا دین ہونا چاہیے، اب کوئی شرک نہیں ہوگا اللہ کے گھر میں. تو اب یہ آیت آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَاقْتُلُوا، اور قتل کرو، ہم ان کو، حیثو جہاں بھی، ثقفتموہم، ثقافہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ میں کسی کے سمجھ جانا کہ یہ ہمارے لیے کس چال چل رہا ہے، ہمارے ساتھ، ہمارے پاس لڑنے کے لیے آیا ہے، یا اس کی کیفیت کو سمجھ لو، پھر دشمن کو پہچانو، کہیں ملو تو اس کو مارو، اس کو پکڑو. تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نان مسلم کو ہم کو پکڑ کر مارنے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے. نان مسلموں سے اسلام ہمیں بہت اچھا طریقہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں بہت اچھا ان کے ساتھ اخلاق کرنا ہے. اس آیت میں ان کو جہاں بھی دیکھو وہاں سے پکڑو، تو یہ مطلب نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اس آیت پر لے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ تم نان مسلمز کو پکڑو اور ان کو مارو. تو یہ جو ہے یہ صحیح مطلب نہیں ہے. اور کوئی اگر ہم سے کہے تو ہمارے پاس یہ جواب ہے کہ یہ مکہ کے مشرکین نے جو مسلمانوں کے خلاف 20 سال تک جنگ کری، 20 سال تک ان کو اپنے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو قتل و غارت کیا. جب اللہ تعالیٰ نے اب ان کی لمٹ ختم ہو گئی، اللہ نے جو حد مقرر کی تھی ان کی مہلت کی وہ اب پوری ہوئی، اب ان کو نکالنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اب مکہ کو پاک کرنا تھا شرک سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان مشرکوں کو تم جہاں بھی پاؤ، واخرجوہم، اور نکالو ان کو، من حیثو، جہاں سے بھی، اخرجوکم، تم کو انہوں نے نکالا تھا جہاں سے، وہاں سے تم ان کو نکالو. من مکہ سے تم کو انہوں نے نکالا تھا، تم وہاں کے باشندے تھے، انہوں نے تمہیں نکالا، اب تم ان کو مکہ سے نکالو. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اب وہ مکہ میں نہیں رہ سکتے. تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو پھر ان کو ایک مہلت دی گئی تھی کہ جن سے معاہدہ ہے وہ مکہ میں اگر وہ ایمان یا تو لے آئے اور یا پھر مکہ کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے. تو وہ جب معاہدے کا وقت ختم ہوئی تو ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ وہ قتل کر دیا جائے گا جو اب مشرک ہے اور وہ مکہ میں رہتا ہے. تو مشرکین کی اجازت اب ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ اب اللہ کے گھر میں مشرک نہیں رہ سکتے. والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے. اور فتنہ یہاں کیا تھا ان کا کہ اللہ کے دین سے انہوں نے روکا تھا اور انہوں نے بے گناہ مسلمانوں پر زیادتیاں کی تھی. حرام مہینے میں جب مسلمان ذی القعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے 6 ہجری میں، تو انہوں نے عمرے سے روک دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس وقت معاہدہ ہوا تھا. اس کی تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو. پھر اگلے سال مسلمان گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے چالوں کو، ان کو فتنہ کہا جو قریش کر رہے تھے، جو قریش نہیں، جتنے بھی مشرک تھے جو وہ یہ فتنہ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو فتنہ ہے وہ زیادہ شدید ہے من القتل، قتل کرنے سے. تم کسی کی جان لے لو وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کسی کو دین سے روکو، اللہ کے دین پر جو چل رہا ہے تمہارا کوئی نہیں بگاڑ رہا، تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، اس کو اذیتیں دو، تو یہ زیادہ فتنہ ہے. ولا، اور نہ تقاتلوہم، نہ تم ان سے لڑو، عند المسجد الحرام، لیکن مسجد حرام میں، مسجد کے اندر کسی سے لڑنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے تم کو. الحرام، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، لیکن اگر وہ اللہ کی مسجد میں تم سے جنگ کرے، تم سے لڑے، تو پھر تم ان کو مار سکتے ہو، تم ان سے لڑ سکتے ہو. فَإِن، پھر اگر قاتلوکم، وہ تم سے جنگ کرے، فَقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم ان کو قتل کر دو. اب بھی اگر وہ تم سے مسجد حرام کا بھی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہے اور تم سے لڑ رہے ہیں تو تم ان سے قتل کر دو. یہ تھا حکم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ مسجد حرام میں کسی کو نہیں مارا جائے گا. ہاں، اگر وہاں پر بھی کوئی جنگ پر تم سے آمادہ ہو جائے تو پھر اس کو قتل کرنا. کذالک، یہی، جزاء الکافرین، بدلہ ہے کافروں کا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَإِنِ انتہوا، مگر پھر اگر وہ باز آ جائے،
فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اتنے ظلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اب لاسٹ منٹ پہ بھی وہ باز آ جائے کہ ہم کو نہیں لڑنا مسلمانوں سے، اور وہ ہتھیار ڈال دیں اور وہ مسلمان ہونے پر آمادہ ہو جائے یا پھر مکہ چھوڑ کے جانے پر تیار ہو جائے، تو پھر تم ان کو چھوڑ دو۔ یعنی کہ یہ کتنا بڑا، دیکھیں انسان عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ آپ اس سے لڑتے ہو، وہ کمزور ہو گیا، اب وہ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ بدلہ لیں کہ اس نے ساری زندگی آپ کو تنگ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی اگر یہ باز آ جائے تو پھر تم ان کو چھوڑ دو، ان کو قتل نہیں کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحم ہے، رحمت ہے، اللہ کا بخشنا ہے۔ وقاتلو، اور یہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرتے وقت کی کہ مکہ فتح اتنا سکون سے ہوا تھا کہ کوئی قتل غارت کچھ نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگ جو بہت زیادہ اس وقت مسلمانوں سے لڑے، دو چار لوگوں کے علاوہ کوئی بھی قتل نہیں کیا گیا تھا۔